پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، وہاں سے دیگر مذاہب کا بالکل صفایا ہو گیا ہوتا۔ آج ہم مسلمانوں کی آبادی کے نقطہ نظر سے دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی پرکشش تعلیمات کے ذریعے پھیلا، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت انہی علاقوں کے اندر آباد ہے جہاں تک مسلمانوں کی تلوار نہیں پہنچی۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسے علاقوں کے اندر آباد ہے جن میں سے میں آپ کے سامنے کچھ کی مثالیں پیش کر دوں اور کچھ کے نام واضح کر دوں۔ مثلا انڈونیشیا کے اندر دیکھ لیجئے، ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، چین کے اندر دیکھ لیجئے، بر اعظم افریقہ کے ساحلی علاقوں کے اندر دیکھ لیجئے اور افریقہ کے صحراؤں کے اندر دیکھ لیجئے۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی کروڑوں کی آبادی ہے اور کروڑوں کی آبادی میں مسلمان وہاں بستے ہیں۔ ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ یا تو جنگیں بالکل ہی نہیں ہوئی یا اتنی کم ہوئی کہ یہ کہنا خلاف عقل ہے کہ اتنی بڑی آبادی ان جنگوں کی وجہ سے اپنا آبائی مذہب رد کر کے مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اسلام تلوار کے ذریعے نہ پھیلنے بلکہ اپنی پرکشش تعلیمات کے ذریعے پھیلنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج امریکہ جو پوری دنیا کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کیے ہوئے ہے اور دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں کہ جس کی داخلہ خارجہ پالیسیوں پر امریکہ براہ راست اثر انداز نہ ہوتا ہو، اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس قابل نہیں کہ جو یورپ کے شہریوں کو اسلام تلوار کے زور پر یا طاقت کے بلبوتے پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کے باوجود اسلام امریکہ اور یورپ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یورپ کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں کہ جہاں اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، اور دنیا کے اندر رہنے والی کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ جس کے کثیر افراد نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں پھیلا ڈالی ہو۔ اس کے بعد بھی اگر یہ ہم تسلیم کر بھی لیں کہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں جب طاقت آ گئی تو انہوں نے اس طاقت کا استعمال دین کی شاعت پہ نہیں کیا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی خاطر تلوار کا استعمال کر رہے تھے ان کے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ یوحنا کے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا؟ ان کے مسلمان ہونے کا سبب تلوار نہ تھی بلکہ اسلامی تعلیمات کی کشش اور اس کے حسن نے ان کے اذہان و قلوب پر اس قدر اثر کیا تھا کہ وہ دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان کے اذہان و قلوب پر اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ اپنا گھر بار، اولاد، رشتہ دار اور اپنا وطن سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اصلیت یہ ہے کہ جو طاقت ابتدائی دنوں میں لوگوں کو اسلام کا شہدائی بناتی رہی ہے اور جس نے ان کو اسلام کا شہدائی اور گرویدہ بنایا تھا، وہی طاقت ہر دور میں اس لوگوں کو اسلام کا شہدائی بناتی رہی ہے اور بناتی رہے گی، اور اسلام کے سرحد کے ساتھ پھیلنے کا سبب بنتی رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اگر آپ بھی کچھ کریں صاحب آپ ہی نے تاریخ کی ہے کیا؟ آپ ہی نے تاریخ کی ہے کیا؟ انشاءاللہ آپ کو صرف سنیے جی بولے دیجیے مولانا صاحب سنیے جی آپ نے تاریخ پڑھی ہے کیا؟ اور کسی نے نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے سامنے ثابت کر دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج تک غیر مذہب کے لوگوں نے اسلام کی خوبیوں کا تسلیم کیوں نہ کیا؟ جواب دیجیے۔ جناب آپ نے تاریخ پڑھی نہیں، پڑھتے تو پتا نہیں چلتا۔ اسلام کو تو بہت پہلے ہی اسلام کی حقیقت اور اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، کیونکہ اسلام کی سچائی ہے۔ بتائیے آپ آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اسلام پر سرچ کیا ہے، تو پھر آپ کی اس بات کا علم کیوں نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور کئی مستشرقین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تھامسن کارلائل اسلام پر لگائے جانے والے الزام کے دین اسلام پر جو شخصیت پھیلا تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو بہت ہوا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین تلوار کے ذریعے پھیلایا۔ تو اگر دین تلوار کے ذریعے پھیلا تھا تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تلوار آئی کہاں سے تھی۔ ہر نئی رائے آغاز میں صرف ایک اکیلے شخص کے ذہن میں جنم لیتی ہے، اور ابتدا میں وہی شخص اس رائے پر یقین رکھتا ہے، تو
ایک طرف ایک انسان ہوتا ہے اور دوسری طرف پوری مانوت تو پوری انسانیت ہوتی ہے. اگر ان حالات میں وہ اکیلا شخص تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تلوار کے زور سے شروع کر دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا, پوری انسانیت, پوری مانوتا کھڑی ہے. مختصر یہ کہ ہر چیز اپنی ابتدا میں اپنی استطاعت کے مطابق خود پرچار کرتی ہے. عیسائی مذہب کے متعلق بھی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جب تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی اس کے بعد بھی ہمیشہ اس نے اس کے استعمال سے پرہیز کیا. کچھ عرصے بعد پوپ بینیڈکٹ نے جرمن یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں تاریخی اعتبار سے کچھ خلافی حقائق باتیں کی تھی. ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اسلام بذات شخصیت پھیلایا گیا ہے. اس کا رد کرتے ہوئے ایک اسرائیلی دانشور ہنری اپنے مکتوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تلوار کے ذریعے دین کو پھیلانے کی کہانی ایک کھڑی ہوئی اور بدترین روایت ہے. ایک ایسا غیر حقیقی قصہ جو یورپ میں مسلمانوں کے خلاف پڑی جنگوں, عیسائیوں کی اسپین کی بازیابی, صلیبی اور ترکوں جو تقریباً 11 کو فتح کر چکے تھے, پھسپائی کے دوران وضع کیا گیا. ان تمام حقائق اور تاریخی مشاہدات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, بلکہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کو ایک حربہ ہے جو پوری دنیا کو اسلاموفوبیا کا شکار بنانا چاہتے ہیں. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے. آپ بہت تیز میں جاتے ہیں, بہت غصہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی مثال پوری دنیا ہے. اگر میں مثال دینے لگوں تو مجھے صبح سے شام تک مثال دیتے میں تھک جاؤں گا, لیکن مثال پوری نہ ہوگی. لیکن آپ نے اعتراض اٹھا دیا ہے, پھر بھی مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیے امریکہ جو آج کے دور میں اسلام مخالفوں کی سرزمین ہے, جہاں رات دن لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت پھیلائی جاتی ہے اور جہاں پر اسلام قبول کرنا ایک پھرونہ ظلم سمجھا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2012 تک 16 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ابھی سب سے زیادہ تیزی سے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ وہیں پر جاری ہے. تو آپ خود غور کر لیں کہ ان کے سر پر امریکہ میں کون تلوار چلاتا ہے کہ جس سے وہ مجبور ہو کر اتنی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. اور یہ نہیں بلکہ دنیا کے ہزاروں لوگ جو عیسائی, یہودی, بت پرست وغیرہ کے گھراڑوں سے تعلق رکھتے تھے, جو دنیاوی اعتبار سے کافی خوشحال تھے, ان میں سے کوئی اسرائیل کے میدان کا بادشاہ تھا, کوئی فساد کے میدان کا راجا تھا, تو کوئی کھیل کے میدان کا کھلاڑی تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان لوگوں کو آپ کو بھی جانتے ہیں اور ان میں سے آج بھی اکثر لوگ زندہ ہیں. تو آپ غور کریں, آخرکار ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ اگر ان سارے سوالوں کے جوابات یہ ہی ہیں کہ کسی نے نہیں, بلکہ یہ ان کے دل کی آواز تھی جس پر انہوں نے اپنی مرضی سے لبیک کہا, تو پھر یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا کہاں تک درست ہے؟ یہ آپ خود غور کر لیں. اور ایک بات میں آپ کو صاف طور پہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں, آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو خطرہ اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے سے ہے, کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے, جو چیز سچ ہوتی ہے, اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اگر جو کوئی گھیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اور یہ میں نے نہیں, آپ کے لوگوں نے ظاہر کیا ہے. دیکھیے لاس براؤن لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نتیجہ عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خطرہ اسلام اور اس کے اندر موجود پھیلنے کی صلاحیت اور لوگوں کی طرف سے اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور اس کی حیرت انگیز زندگی سے ہے. اسی طرح مور کی روایت لکھتے ہیں کہ اگر مذہبی اسلام کو اس کے بارے میں مناسب گفتگو کرنے والا اچھا قائد ملے تو یہ دین دنیا میں دوسری مرتبہ ایک عظیم سیاسی طاقت بنتا ہوا سکتا ہے. اور ایک صاحب اور لکھتے ہیں کہ ہمیں حقیقی خطرہ اسلام سے جو بلا واسطہ اور پوری سختی کے ساتھ ہمیں درپیش ہے, کیونکہ اس کی زندگی ہماری زندگی سے, ہماری مغربی دنیا سے بالکل الگ ہے. اور ان مسلمانوں کے پاس اپنی روحانی خاص تہذیب ہے اور ان کو حق ہے کہ وہ مغربی دنیا میں اپنی روحانی اور تہذیبی شخصیت کو ختم کیے بغیر نئی دنیا کے ستون قائم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسٹر لاکوس لکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب کہ قرآن فرانس سے زیادہ طاقتور ہے. ورما صاحب ان بات کی تو آپ کو خبر ہی نہیں اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو یہ ماننا پڑے گا,
बात पूरी तरह तस्लीम कीजिए कि आपने मान लिया। दूसरी तरफ आप दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अब आपको बता दिया गया है, ऐसी बात तस्लीम कर लीजिए। मुकम्मल तौर पर उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन कुछ बातें और भी तो हैं। आप ये बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने यहाँ हमले किए या नहीं किए? टैक्स लागू किया या नहीं किया? मौलाना साहब, मोहम्मद बिन कासिम ने 3 वर्ष के अंदर अंदर कश्मीर से कश्तक और समंदर बहरे अरब, सरहद, मालवा, राजपूताना, मानवाड़ा और बगैर रावी के किनारे तक खड़ा कर लिया था। इसी तरह महमूद गजनवी ने भी यहाँ पे शुमार हमले किए, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को कत्ल किया, उनको मुलाजिमत से भी परेशान किया। अब क्या ये अखलाक है या अखलाक? औरंगजेब भी यहाँ पे किया, उसने से मुलाजिमत को फंसा कर दिया था। ऐसे मुलाजिमत से आपको समझना चाहिए। हिंदुस्तान की तारीख में 3 बड़े लोगों पर इल्जाम लगाया गया है, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। ये तीनों शख्स वो हैं कि जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, तरह तरह के जुल्म किए, मंदिरों को तोड़ा और नाजायज टैक्स वसूल किए हिंदुओं से। क्या सिर्फ इसलिए था कि जो जबरी तौर पर इनको हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता? ये क्या था? अभी तो आप इस्लाम के तौर पर ये बात कर रहे थे कि अमन और सलामती का मजहब है, लेकिन दूसरी तरफ तो हमें कुछ और नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप अमन और सलामती की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें जो मुस्लिम सलातीन है वो कुछ और करते नजर आ रहे हैं। क्या है जवाब दीजिए। मैं आपको समझे अभी सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अभी 3 अफराद पर एतराजात उठाए गए, उनमें मोहम्मद बिन कासिम भी है। उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो यहाँ पर आए और एक बड़े मुद्दे को फतह किया और इस बात की कोशिश की कि यहाँ भी वो तलवार के जोर से इस्लाम की चर्चा करें और लोगों को मुसलमान बनाए। और इसी काम को अंजाम देने के लिए हिंदुओं को कत्ल किया, मंदिर तोड़े, यानी सब कुछ किया। ऐसी बातें कही गई है। देखिए, आपने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मुझे सवाल किया है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि लश्कर कशी का मामला सिर्फ इस वजह से पेश आया कि नाकामया के टोले ने इस्लाम दीन से लौटते हुए हमारे असबाब लूटे और मुसलमान औरतों को बेच दिया। जब उन्होंने ऐसी मायूब हरकत सर अंजाम दी, तब मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफत से सिंध पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया गया। जो आप बात कर रहे हैं कि चंद औरतों को कैद किया गया और ये वाला असबाब लूटे, क्या सिर्फ पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेना, सिर्फ चंद औरतों की खातिर पूरे मुल्क के हिंदुओं को? मैं बता रहा हूँ आपको, हमें ऐसा नहीं लगता जैसा कि आप कह रहे हैं। ऐसा जाहिर होता है कि ये तो सिर्फ ममलकत की तौसीक के लिए था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जी शर्मा साहब, मेरी बात सुनिए। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं और आप हमारी नजरों में बखूबी वाकिफ हैं और हम आपको बखूबी जानते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? ये चीज आज ही से नहीं, बल्कि आप तारीख हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए और थोड़ा पीछे जाइए कि जब रावण सीता को उठा कर ले गया था, तब राम जी ने क्या किया था? क्या एक औरत की वजह से पूरे लंका को आग लगा दी जाएगी? क्या एक औरत की वजह से पूरी लंका के इंसानों को जिंदा जला दिया जाएगा? क्या एक औरत की वजह से तमाम जानवरों, इंसानों में आग लगा दी जाएगी? क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि मोहम्मद बिन कासिम ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि पहले एक खत लिखा जिसमें उन औरतों की रिहाई का उन्वाद दिया गया था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को चढ़ाई का हुक्म दिया गया। लेकिन आपके एतराज के मुताबिक इस तारीख के पस मंजर और इस हिस्ट्री के बैकग्राउंड से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ मजलूम की ज़ात-ए-नसीब थी, ना कि हमला का हुसूल और खिलाफत की तौसीक। और ये बात भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस्लाम की इशाअत और इस्लाम को फैलाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये किस स्कीम के तहत इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। बरसगीर में इस्लाम की कामयाबी और उसकी इशाअत के पीछे बहुत से असबाब और अवामिल कारफरमा थे। सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ अरब ताजिरों की अखलाक आलिया का नतीजा था कि जिनके अखलाक ने गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ माइल होने पर मजबूर कर दिया था। और यहाँ पर सबसे पहले ये बात याद रखने के काबिल है कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम सलातीन और सिपह सालारों के जरिए हमले किए गए, उन्होंने वहाँ के कायम निजाम को खराब नहीं किया,
بلکہ معاملات کو اس کے باشندوں کے حوالے کر دیا۔ برہمنوں نے ملکی انتظام میں داخلہ اور انصراف حاصل کر کے بڑے خوشگوار ماحول پیدا کیے۔ مسلمانوں کی اس ہمدردی سے غیر لوگوں پر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کے عفو و کرم اور حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس کا پرچار بھی کیا، اور بہت سے لوگ اطاعت گزاری پر مجبور ہو گئے۔ اور جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے، اور سنیے نہیں ایک بات سنیے، جب آپ مذہبی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مندروں کو کیوں قرار دیا، مذہبی آزادی کو کیوں چھینا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شانت ہوئیے، پانی لیجیے۔ آپ بار بار سوال کھڑا کر دیتے ہیں، آپ بار بار اٹھ رہے ہیں، پانی پیجیے، تھوڑا شانت ہو جائیے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مذہبی آزادی، تو سنیے کہ جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو مسلم سلاطین نے جہاں بھی حملے کیے وہاں کے مندروں کو نہیں توڑا، اور قدیم زمانے کے خیال کے مطابق جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مفتوح قوم فاتح قوم کا مذہب اتحاد کرنی تھی، اور اسی قاعدے کے مطابق راجہ طاہر کے مارے جانے کے بعد جب ہندوستان کے لوگ مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم نے یہ اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جو شخص چاہے مذہب اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ اور پنڈت جی اسی پر بس نہیں، جب برہمن آباد فتح ہونے کے بعد جب لوگوں نے مندر جانا چھوڑ دیا تو محمد بن قاسم نے پنڈتوں کی شکایت کرنے پر لوگوں سے اور ہندوؤں سے کہا کہ وہ مندروں میں جا کر عادتاً پوجا پاٹ کریں، اور یہی نہیں بلکہ 3 روپے فیکس برہمنوں کے لیے الگ سے جمع کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس مادے کو چڑھائی کریں۔ کیا آپ اس کو شرک کہتے ہیں؟ کیا اسی کا نام زیادت بھی ہے؟ نہیں، کہ جب محمد بن قاسم نے اس موقع پر یہ صراحت کر دی کہ ان کے مندروں کی وہی حیثیت ہے جو عراق و شام میں یہود کی کنیسوں کی ہے، جو نصارہ کے گرجا گھروں کی ہے، اور جو مجوسیوں کے آتش کدوں کی ہے۔ اور یہ بات بھی بخوبی معلوم ہے کہ اموی اور عباسی دور خلافت میں یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی عبادت گاہوں کو نہ کہ صرف تحفظ فراہم کیا گیا تھا بلکہ ان کے متعلقین کو اپنے معبد کے نظم و نسق اور بوقت ضرورت ان کی مرمت کرانے کی مکمل آزادی دی گئی تھی۔ اور یہاں پر یہ بات قابل یاد رکھنے کے قابل ہے اور قابل غور ہے کہ سندھ میں مسلم سلاطین کی حکومت میں یہ مذہبی آزادی نہ صرف ہندوؤں اور برہمنوں کو حاصل تھی بلکہ پیروان خود بھی اس سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی نہیں تھی بلکہ ان کو سماجی اور سیاسی ان کی سماجی اور سیاسی حقوق کی پوری رعایت کی گئی تھی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مخصوص لباس اور زیور اور وہ اپنے مخصوص تہوار اور اپنے رسم و رواج کو بجا لانے میں ان کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ پنڈت جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہبی آزادی نہیں دی گئی؟ چلیے خیر آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ نے بات صحیح کی۔ مولانا ادریس صاحب آپ نے جو بات کہی محمد بن قاسم کے متعلق مدلل انداز میں کہی اور مفصل کہی، معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کا جو اشکال ہے وہ رفع ہو گیا ہوگا۔ اب ہم ان کے بعد بڑھتے ہیں جناب مولانا محمد منصور صاحب کی طرف۔ جی مولانا منصور صاحب آپ بتائیے، ہندوستان کی تاریخ میں جو دوسرا بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے محمود غزنوی، کہ انہوں نے ظلم کیا، ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کے مندروں کو توڑا، سومناتھ کا مندر توڑا، اور یہی نہیں بلکہ 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو صرف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ املاک کے حصول کے لیے تھا۔ جی دیجیے بولیے۔ جی ہاں، محمود غزنوی پر اعتراض کیا گیا ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملہ کرتا رہا، اور تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور مال و دولت بن کر یہاں سے مال و دولت لوٹ کر لے گیا، اور باقاعدہ اس نے حملے کے لیے خاص موسم متعین کر دیا تھا، بت خانوں کو توڑا، مندروں کو مسمار کیا، اور نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ۔ کیا کہیں گے آپ بتائیے، ابھی سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں اپنے بات شروع کرنے سے پہلے آپ ہی کے دھرم کے ایک مشہور شخص پنڈت جواہر لال نہرو کے اس بیان کی طرف توجہ دلا دوں جو انہوں نے ہسٹوری آف انڈیا میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر کسی اسلامی حملے یا اسلامی دور حکومت کا ذکر کرنا ایسا ہی غلط اور گمراہ کن ہے جیسا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کو عیسائیت کا حملہ
या برطانوی اقتدار کو عیسائیوں کا عہد حکومت کہنا. ہندوستان پر اسلام نے کبھی حملہ نہیں کیا. وہ بحیثیت مذہب ہندوستان میں فاتحین کے حملے سے بہت پہلے داخل ہو چکا تھا. ہندوستان پر محمود غزنوی کا حملہ ترکوں کا حملہ تھا. محمد غوری کا حملہ افغانوں کا حملہ تھا. بابر کا حملہ ترک منگولیا مغلوں کا حملہ تھا. یہ پنڈت جی کا شمالی سرحد سے ہندوستان پر ہونے والے حملوں اور فاتحین پر ایک بیراق تبصرہ ہے. انہوں نے یہ اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ ہندو لوگ محمود غزنوی سے خواہ بدسن ہیں، ورنہ وہ ایسا آدمی تھا کہ جس نے مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف حملے کی اسکیم تیار کی، لیکن خلیفہ کے مفتی جواب آنے سے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان پر محمود غزنوی کا حملہ کوئی اسلامی حملہ نہیں تھا اور نہ ہی کہیں ان حملوں سے اشاعت اسلام کا کام لیا گیا. ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے کہ لوگ جنگ جدل کی تاریخ کو بہت دلچسپی سے پڑھتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جن سے باہمی معانسوں کو عدالت کا درس ملتا ہے. سومناتھ کے مندر کو کس طرح برباد کیا گیا، اس کی تاریخ کو بہت دور کیا گیا ہے. سومناتھ کے مندر کو کس طرح برباد کیا گیا، اس کی تاریخ تو بہت دہرائی جاتی ہے، لیکن اسی کے حالات زندگی میں یہ بھی تو ہے کہ جب اس نے متھرا کا مندر دیکھا تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیرت و سجدہ رہ گیا اور اپنے مکتوب میں لکھتا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی عمارت بنانا چاہے تو لاکھ بزرگ دینار خرچ کر کے بھی نہیں بنا سکتا. اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ امن کی حالت میں اس نے کسی مندر کو منہدم کیا ہو یا کسی ہندو کو ترک مذہب کرنے پر مجبور کیا ہو، بلکہ غزہ میں تو اس نے ہندوؤں کی پتوباش کے لیے محلہ بھی آباد کر رکھا تھا. اس کے علاوہ آپ سومناتھ کے مندر کو لے کر جو آویدن کر رہے ہیں یہ آپ کے ناقص مطالعے کا شاخسانہ ہے. حالانکہ اصلیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مندر حملے کے وقت بہت سی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. بہت سے شکست خوردہ راجاؤں نے وہاں پہنچ کر مشترکہ محاذ قائم کر لیا تھا. نیز سندھ، گجرات اور فارس کے تمام متاثر جو محمود غزنوی کے مخالف کے ساتھ بات کر رہے تھے، اس کا سطح بات کر دینا سیاسی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا. چنانچہ جب محمود سومناتھ کے قریب پہنچا تو ایک زبردست لشکر کو مقابلے کے لیے تیار پایا. مندر کے اندر اتنی بڑی فوج کا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ سازش پورے شباب پر پہنچ چکی ہے. اسی کے طرح کے لیے مندر کو توڑا گیا، نہ کہ مذہبی بنیاد پر. محمود غزنوی نے مندر پر حملہ کیا. اگر اس کو اس طرح مندر توڑنے کا شوق تھا تو پنجاب سے لے کر سندھ کی سرزمین تک ہزاروں کی تعداد میں مندر بنے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں. ان مندروں کو کیوں نہیں توڑا گیا اور ہندوؤں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا گیا؟ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جبری اسلام کے واقعات محض افسانے ہیں. انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی عیسائی مصنف نے بھی محمود غزنوی کے بارے میں صحیح اظہار خیال کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی نے مذہب کے بارے میں کہیں زبردستی نہیں کی، بلکہ کئی جگہ تو اس نے اپنے اہل مذہب پر ہندوؤں کو ترجیح دی ہے. اسی طرح ایک غیر مسلم ریسرچ اسکالر ڈاکٹر آسرا زور اپنے تحقیقی مقالے اردو شاعری میں قومی اتحاد کی روایت کے صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کے یہاں تو باقاعدہ ہندوؤں کی فوج تھی جس کے سپہ سالار سندر ناگ اور بیرناتھ سنگھ تھے. اس کے علاوہ ایک انگریزی مورخ ایڈورڈ کبن نے بھی محمود غزنوی کی وسیع النظر اور اعتدال پسندی کو سراہتے ہوئے لکھا ہے کہ محمود غزنوی دنیا کے جلیل القدر بادشاہوں میں سے ایک تھے. وہ ایک علمبردار انصاف کا علمبردار عدل و انصاف کا علمبردار، ایک بہادر سپاہی، ایک پیروکار جرنیل تھا، علماء و فضلاء کا قدردان بھی تھا. وہ ایسا حکمراں تھا کہ جس نے ہم لوگ خوشحالی کی کوشش کی، تعلیم و تجارت کو فروغ دیا. وہ انسانی حیثیت سے قائد و ضابط کا پابند رہا. اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مشہور مورخ جناب سی وی اپادھیائے آنریڈ فیلو ممبئی کے رائے بھی دلچسپی سے خالی نہیں. سنیے، وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے حملوں میں اس کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں کہ خونریزی ہوئی اور لوگوں کو قیدی بنایا گیا، لیکن عورتوں کی عصمت ریزی اور ان کے قتل کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ ظلم سے نفرت کرتا تھا، عدل و انصاف کا علمبردار تھا. اگر اس کا بیٹا بھی زنا کا مرتکب ہو جاتا تو اس کو بھی قتل
टाइम ने लिखा है कि महमूद गजनवी गुजरात के अंदर अरसे दराज तक रहा, लाहौर में भी उसका क़याम रहा, लेकिन उसने किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया और ना ही उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फिक्र की। यही उसकी मजहबी पॉलिसी में रवादारी की खुसूसियत है। क्या फिर आप यही कहेंगे कि उसने मजहबी तासुब की बिना पर कहीं मंदिर गिराए और कहीं हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया? ये तमाम की तमाम जो हमने पेश की है सब हिंदुओं की हैं। अब आप भी तासुब का चश्मा उतारकर अदला, इंसाफ, एतदाल पसंदी और साफ सुथराई का चश्मा लगाकर इन हक़ाइक़ का मुताला कीजिए और गौर कीजिए, आपके तमाम एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। जी मौलाना शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महमूद गजनवी के मुतालिक जो दलाइल पेश किए वो बहुत मुदल्लल हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन साहब की जानिब। जी मुबीन साहब, हिंदुस्तान ही की तारीख में जो हमें सबसे बड़ा नाम नजर आता है वो है औरंगजेब का। इस पर उन्होंने इनसे भी ज्यादा जुल्म किए, हिंदुओं को मारा, उन पर जुल्म किए, मस्जिदों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। ये क्या था? सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने तो टैक्स भी लागू किया, और यही नहीं, इल्जाम तो ये भी है कि उसने हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। इसे क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपके औरंगजेब पर लगाए गए तमाम एतराज़ात का मुदल्लल और मुफस्सल जवाब दूंगा। मैं एतराज़ किया है कि हिंदुस्तान में आलमगीर के सबसे बड़े जराइम में से बल्कि मजमुआ जराइम ये है कि आलमगीर ने हिंदुओं को मुलाजिमत से एकदम बरतरफ कर दिया था और उनके मजहब में पहले से मौकूफ कराया और जिजिया लगा। सबसे बढ़कर एक है बुतलानों को इस्तेमाल किया, गलत इस हद तक सजाएं जो नाकाबिल बयान। लेकिन शर्मा साहब, इन जराइम के इहाते के बाद जुज़वी और मुख्तसर खाली वाक़यात हैं। आपने किताबें गलत की है, बाज़ के नाम वज़ीर असबाब है। अब इस तरह समझे आलमगीर और जहांगीर से पहले अकबर ने जो पॉलिसी कायम की थी उससे हिंदुओं को अकबर तो थे वहाँ, उनके क्या कहने? वो भी तो हमारी थी, वो भी मुसलमान ही थे, मुसलमान ही थे। ये समझाना चाहिए, ये समझाना चाहिए, ये समझाना चाहिए। आपको बहुत तारीफ पड़ी, आपको पता चले अकबर ने हिंदुओं को तख्त सल्तनत का बराबर शरीक बना दिया था। जहांगीर के दौर में जहांगीर के घर में सरमस्ती ने मजूरत दिलाई, उनकी गुस्से में जौहर चमकने लगे। अकबर साहिब सदर जब उनका मालिक था इसलिए हिंदुओं की तरफ आगे न बढ़ सके। लेकिन जहांगीर की बड़ी ऐदी में नरसिंह देव मुल्ला ने अबुल फजल को धोखे से कत्ल कर दिया। और जहांगीर के दौर में हुकूमत को जो नहीं रहा था, सिर्फ बनारस के 76 नए मुखालिफ तामीर हुए। गर्ज हिंदुओं ने ऐलान तौर पर मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि हिंदू मुसलमान औरतों से जबर शादी करके अपने घरों में डाल लेते थे, बसे बैठ के देख के मस्जिदों को तोड़कर अपने ईमान को दाखिल कर लेते थे। बादशाह नाम अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि शाहजहां की तारीख और शाहजहां के हुक्म से लिखी गई थी, इसलिए वाक़ई तफसील मौजूद है। आखिर में जब तमाम इख्तियारात दारा शिकोह के हाथ में आ गए तो हिंदुओं की 10 दराज़ें और बढ़ गई। जरा गौर करें, वो हिंदू जिनको अकबर तख्त सल्तनत के शरीक बना चुका था और मुसलमानों के माल और दौलत से बुतखाने तामीर करते थे और अपनी पाठशालाओं में मुसलमान बच्चों के हिंदू मजहब की जबरन तालीम दिया करते थे। ये तरीका आलमगीर के बारे साथ में रहा। बाबत की बात के साथ सुनी, अभी एतराज़ किया कि आलमगीर ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया था। जी ठीक है, लेकिन अब इस टाइम इस कौल पर जरा गौर कीजिए। वो लिखते हैं कि आलमगीर ने सारे हाकिमों और इख्तियार वालों को हुक्मनामा भेजा कि आइंदा इनको भर्ती न किया जाए, बल्कि मुसलमानों को ही तमाम ओहदों पर फायद रखा जाए। लेकिन ये वाक़ई सिर्फ इस कदर है कि 1082 में आलमगीर ने नया हुक्मनामा भेजा कि हिंदू भर्ती न किया जाए, लेकिन सूबेदारों, तालुकदारों, दीवान, नीज महलात खालिसा की माल गुजारी वसूल करने के लिए न हिंदू रखे जाए, बल्कि ताबी खान ने नहीं लिखा। लेकिन इसकी सिर्फ वजह ये थी कि हिंदू रिश्वत लेने के माहिर थे। ये आपकी कोदा नजर की बात है कि आलमगीर ने हिंदुओं को बरतरफ कर दिया था। हालांकि बात गलत है। जो हिंदू औहदेदार थे बड़े औहदों पर फाइज थे, उनकी तवील फहरिस्त है। तकरीबन 27 हिंदू ऐसे औहदेदार थे कि जो हुकूमत के बड़े औहदों में के मामूली में मसरूफ थे। मसलन राजा भीम सिंह, राजा इंद्र सिंह, बहादुर सिंह, राजा मान सिंह और इसी तरीके से आपके इस्लामी शिवाजी के दामाद उदय सिंह वगैरह। आप कहते हैं कि आलमगीर ने इनको मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया था, जबकि फौजों की अफसरी से, वकीलों की किरदारी से, अजला की निजामत और फौजदारी के अलावा ऐसे कौन
قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام ہندوؤں کا حاصل تھے۔ الحسین صاحب لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ راجپوتوں نے عالمگیر کی حمایت میں ایک انگلی بھی نہیں ہلانی چاہیے۔ تو آپ بتائیں قابل مذمت کون ہوا؟ عالمگیر کے ہندو راجپوت۔ اسی طریقے سے ہم نے اعتراض ایک اور کیا کہ عالمگیر نے ہندوؤں کے مین جیل موقف کرا دیے۔ مانتے ہیں کہ عالمگیر نہایت ان کا بھیگا شخص تھا، اس کو ظاہری نمائش تکلف سے سخت نفرت تھی، کیونکہ اخلاقی رسینہ کی داعی ہے۔ سلاطین تیموریہ کے آیت میں داخل تھا کہ بڑے بڑے گویے دربار میں بلا سکتے ہیں اور وہ سلاطین کا سامان تفریح تھے، لیکن 1078 میں عالمگیر نے ان کے گانوں پر بھی پابندی عائد کر دی، چونکہ یہ مختص کیا تھا، اور دربار میں جو آداب کا طریقہ آیا تھا اس کو بھی موقف کرا دیا۔ بادشاہ جھروں کے بیٹھ کر درشن کراتا تھا، کوئی بھی شخص بادشاہ کی زیارت کے وجہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، جبکہ عالمگیر نے اس رسم کو بھی موقف کر دیا، چونکہ یہ رعایا پر ظلم تھا۔ محرم کو تابوت نکالا جاتا تھا، لیکن 1079 میں برہان پور میں تابوت کی گشت مجاہدوں کے دونوں مٹبیٹ ہو گئی، جس کی بنا پر بڑا عظیم فساد ہوا اور بڑی تھوڑے سی عالمگیر نے اس کو سن کر تو پابندی عائد کر دی۔ یہ آپ نے تعصب اور مذہب کی لحاظ سے دیکھا ہے۔ اسی معنی اگر آپ ایسے پر اٹھے کہ عالمگیر نے ہندوؤں کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، بلکہ عالمگیر تعصب والا شخص تھا اور مذہبی لحاظ رکھنے والا شخص تھا، بلکہ جتنے بھی عالمگیر نے کام کی وہ محض رعایا کی مصالح ہے اور حکومت کی سرفرازی کے لیے کہ تھوڑا کر نظریات کا چولا پہن کر جی میں بات ختم کر رہا ہوں، پوری بات سنیے۔ آپ نے اگلا اعتراض کیا کہ عالمگیر نے ہندو مدارس پر پابندی عائد کی اور ان کو مکفر کیا۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عالمگیر نے جہانگیر کے دور میں مسلمان بچوں کو بالجبر ہندو مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی ذہن سازی کرتے تھے، لیکن ماسر عالمگیری میں ہے کہ عالمگیر نے ان مدارس پر پابندی عائد کی جو برہمنوں نے مسلم بچوں کی تعلیم کے لیے اور اردو میں بات کرا کے درس و تدریس کے لیے قائم کیے تھے۔ آپ نے سینہ تعان نے اعتراض کر دیا کہ عالمگیر نے مشرق نے پر کمر کثرت کی تھی، خوش ہوا نہیں کہ اگر عالمگیر نے امن و امان کی حالت میں اپنی رعایت کو گرایا ہو تو وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا تھا، لیکن ہمیں واقعی اصلیت کو دیکھنا چاہیے، واقعی اصلیت کیا ہے غور کرنا چاہیے۔ 976 میں علی عادل شاہ نے رام راج کو مدد کی طرف کے شرط پر کہ کفار مساجد وغیرہ کی بے حرمتی نہ کرے، لیکن انہوں نے اس کے برخلاف کیا۔ بھیجا نگر کے ہندو کافی ایام سے ایسے موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے، چین کھول کر شروع مسلم کیے اور اس شہر کے لوگوں کی خوشیوں کو مٹی میں ملا دیا، یہاں تک کہ مسجد اور قرآن شریف کو نذرانش کیا۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں اور نظام کے متعلق بھی بہت سی وجوہات میں آپ کے سامنے دو وجوہات پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، عالمگیر کے زمانے میں ہندوؤں نے مسجدوں کو توڑ کر ان کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا، اور جب تمام اختیارات کا دار شماری پر بیٹھا کہ ہندو پرست تھا، ہندوؤں کی دسترازی اور بڑھ گئی اور یہاں تک بڑھی کہ مساجد کو توڑ کر ان کی جگہ اپنے بتخانے تعمیر کرتے تھے۔ دوسری وجہ، عالمگیر نے جب اس تعلیم پر پابندی عائد کرنا چاہا جو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور جس سے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑ رہا تھا، تو انہوں نے شورش کبا کر دی، اور یہیں تک نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ 1089 میں کھنڈیلا کے راجپوتوں نے حملہ کیا اور شورش کبا کر دی، اس پر فوج کشی کی گئی، جس کی وجہ سے بہت سے نقصان اس میں آ گئے، اور اسی طریقے سے اسی سال عام شورش کبا ہوئی اور جودھپور ادے پور کی ریاست اس بغاوت کا مرکز بن گئی۔ ان باغیوں کو کچلنے کے لیے فوج کشی کی گئی، بہت سے نقصان اس میں شامل ہو گئے۔ اب آپ غور کریں کہ جس قدر وہ توڑے گئے اور مقامات پر توڑے گئے جہاں جہاں بغاوت کے مرکز بنے، جبکہ عالمی 25 ایئرس دکن میں مقیم رہا اور ان ریاستوں میں ہزاروں بتخانے تھے، لیکن کہیں تاریخ میں خط بھی نہیں مل سکتا کہ عالمگیر نے کسی بتخانے کو ہاتھ پہ لگایا ہو۔ علو پورا کی مشہور مندر میں بہت سی تصویریں اور بت موجود ہیں، اور اسی کے نواب میں یہاں سے میر 2 میل کے فاصلے پر عالمگیر مدفون اور آج تک موجود ہیں۔ ماسر عالمگیری کا مصنف خود عالمگیر کا عہدیدار بھی تھا، متعصب بھی تھا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ بھی عالمگیر کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان میں امن و امان قائم ہو گیا اور یہاں پر مذہبی آزادی دے دی گئی تو کہیں بھی تاریخ نہیں ملتا کہ عالمگیر نے بتخانے گرایا۔ بنگال کے ایک مشہور مورخ سجاد الناتھ رام سرکار تاریخ اورنگزیب میں لکھتے ہیں، تاریخ اورنگزیب ہندوستان کے 50 سالہ دور کی نہایت شاندار تاریخ ہے۔ عالمگیر نے کسی ہندو کو جبر مسلمان نہیں بنایا اور نہ ہی امان کی حالت میں اس نے کسی ہندو کو قتل کیا۔ اسی
तरीके से अल्पस्टाइन अपनी मार्ग को मुबीन साहब, जहाँ तक आपने बात कही हमारी समझ में आ गई, हम पढ़ते हैं, वक्त बहुत हो गया है, हम आपकी तरह दोबारा आएंगे आपके पास। जी डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, जो मुस्लिम सलातीन हिंदुस्तान में आए, सिर्फ हिंदुस्तान की ही मुस्लिम सलातीन की बात नहीं बल्कि इस्लामी तारीख में हर जगह बात है। तो इस्लामी तारीख खुद ये बताती है कि मुस्लिम सलातीन ने जहाँ भी उन्होंने हुकूमत की वहाँ उन्होंने जिजिया लागू किया, जिसको हम इस जमाने में टैक्स कह सकते हैं। तो हमारी समझ में तो यही बात आती है कि ये टैक्स इसलिए था कि लोग जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, अहले किताब हैं, वो सिर्फ इस टैक्स के डर के मारे वो इस्लाम कबूल कर लें। तो ये तो डर की वजह से इस्लाम कबूल कराना हुआ। तो क्या कहेंगे आप इसे? जय जनाब, मुझसे सवाल किया गया है कि जिज़े की हकीकत क्या है। क्या जिज़्या नॉन मुस्लिम से इसलिए लिया जाता है कि वो इससे परेशान होकर और इसके दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर ले। तो सबसे पहले मैं इस इल्जाम को रद्द करता हूँ कि इस तरह गलत है। दूसरे ये बता देना चाहता हूँ कि जिज़्ये को इस दौर में टैक्स कहा जाता है और उन लोगों से लिया जाता है जो इस्लामी रियासत में रहते हैं, उन गैर मुस्लिमों से लिया जाता है जो इस्लामी रियासत में सुकूनत इख्तियार करते हैं और लड़ने की सलाहियत रखते हैं। अपनी बात थोड़ा जल्द पूरी कीजिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। जो लड़ने की सलाहियत रखते हैं, इसी वजह से बच्चों से, बूढ़ों से और दीनी पेशवाओं से जिसे नहीं लिया जाता, और ये उन पर किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं है, बल्कि इसकी वजह से उन्हें रियासत के अंदर बराबर के हकूक़ फराहम होते हैं। उनकी जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत की जाती है। जिस तरह मुसलमानों से ज़कात वसूल की जाती है, इसी तरह उसे जिसे वसूल किया जाता है। और अहादीस में भी मुस्लिम हुक्मरानों को इस बात की ताकीद की गई कि वो गैर मुस्लिम बाशिंदों के हकूक़ पर पूरा ख्याल रखें और उन पर इतना टैक्स आयद न करे जो उनकी ताकत से ज़्यादा हो। तो जनाब, जो गैर मज़हब वाले इस्लामी रियासत के मातहत थे और मुसलमानों को उनकी हिफाजत करनी पड़ती थी और मजहबी इस्लाम को उनको फौजी खिदमतों पर मजबूर करने का कोई हक भी हासिल नहीं था, और न ही वो गैर मुस्लिम लोग इस खिदमत के लिए राजी थे, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो जिज़िया दे।